الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں عقیدے کی، شرح السنہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کئی باتیں سن چکا تھا ایمان کے تعلق سے کہ ایمان قول عمل کا نام ہے، ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ ایک بات اور ہم لوگ آج پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وخیر هذه الامه بعد وفات نبیها ابو بکر و عمر و عثمان هكذا روي لنا عن ابن عمر۔ کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت بھی کیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 3650 پر 5 میں کہتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور ہم لوگ یہ کہتے تھے ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین آدمی ابو بکر ہے، اور اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، ویسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے، ہماری اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے، فلا ينکرہ، اور اس بات سے نکیر نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ جب زندہ تھے تو صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے نبی کے بعد سب سے بہترین حضرت ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور منع نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد حضرت کہتے ہیں یہ خلفائے راشدین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی، اس کے بعد ثم افضل الناس بعد هؤلاء علی، یہ 3 کے بعد جیسے ابو بکر، عمر، عثمان ہو گئے، اس کے بعد سب سے بہتر حضرت علی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ طلحہ، زبیر، سعید بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ عامر بن الجراح، یہ جو 10 صحابہ کرام تھے، ایک ہی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دیا، عشرہ مبشرہ، وہ ہیں 4 خلفاء کے بعد سب سے افضل جو ہے عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ کہتے ہیں کلہم یصلح للخلافہ، ان میں سے ہر ایک خلافت کی صلاحیت رکھتے تھے، سب کوئی خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دیا تھا خلیفہ بننے کی۔ تو کہتے ہیں کہ ثم افضل الناس بعد هؤلاء، پھر ان عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرن الاول الذي بعث فيهم، وہ صحابہ کرام ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اور جتنے صحابہ کرام تھے ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں مہاجرین، جو پہلے مہاجرین ہیں، اور انصار، یہ سب اس میں داخل ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 2 قبلے کی طرف نماز پڑھے، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر قبلہ بدل گیا تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ لوگ عشرہ مبشرہ کے بعد
انصار مہاجرین کے اولین لوگ جو دو قبلے کی طرف نماز پڑھے ہیں، اور کہتے ہیں ان کے بعد ثم افضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما او شہرا او سنتا، کہتے ہیں ان کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ایک دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یا ایک مہینہ ساتھ رہے، یا ایک سال ساتھ رہے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، یعنی صحابی بنے، جو بھی صحابی بنے، صحابی اسی کو کہتے ہیں ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوں اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا۔ تو اس طریقے سے گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں درجہ ہے، صحابہ کرام میں درجہ ہے، اس بات کو ہم جانتے ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ سب سے بہترین حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، یہ چار خلفائے راشدین ہیں، ان چاروں میں حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم ان تمام صحابہ پر رحم کا معاملہ کریں گے، رحم کا معاملہ کریں گے، ان کی فضیلت کو بیان کریں گے، اور ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو روکے رکھیں گے، گمراہی کی بات کرنے سے روکے رکھیں گے، اور کہتے ہیں ان میں سے ہم کسی کا بھی ذکر کریں گے تو خیر ہی کے ساتھ ذکر کریں گے، کسی بھی صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو تم رکے رہو، خاموشی اختیار کرو۔ تو یہ بات ہے، یہ حسن حدیث ہے۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا، کہتے ہیں کہ جو بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں برا بھلا بولے وہ آدمی بدعتی ہے، وہ آدمی بدعتی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر اگر تولیں گے تو بہت ساری جماعتیں نکل جاتی ہیں، بہت ساری جماعتیں نکل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے شیعہ نکل جاتے ہیں۔ شیعہ وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہونے کے لائق نہیں تھے۔ خلیفہ تو سب سے اول خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، خلیفہ بلا وصل تھے، بلا فصل تھے، بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گیپ نہیں آیا، فوراً حضرت علی خلیفہ ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کا جو حق تھا وہ مار لیا۔ اس طریقے سے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا وہ عقیدہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا تو اسے نکل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیر کر کے ان کو قتل کیا بلوائیوں نے، ساتھ خارجیوں نے دیا۔ تو اسی وجہ سے وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج اکثر بدعتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا بولتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا بولتے ہیں۔ یہ شیعوں سے عقیدہ آیا ہوا ہے، شیعوں سے عقیدہ آیا ہوا ہے، تو یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اور جماعت اسلامی بھی اس سے رکے نہیں۔ جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر تھے مودودی، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کئی باتیں عجیب طریقے سے اس نے کہی، بلکہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر عجیب طریقے سے تنقید کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بھی صحابی پر کسی نے انگلی اٹھا دیا تو آدمی بدعتی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے علماء نے، اہل الحدیث نے یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ مودودی اہل سنت والجماعت کے راستے سے بہت دور نکل چکے تھے۔ اور ابو یحییٰ امن پوری حفظہ اللہ،
انہوں نے بہت کلیئر طور پر دلائل کے طور پر ان کی کتابوں سے حوالہ دے کر کے انہوں نے اس بات کو صاف کیا ہے کہ ان کے اندر بڑا خطرناک عقیدہ بن گیا تھا اور شیعہ مائل ہو گئے تھے. مودودی صاحب شیعہ مائل ہو گئے تھے. اسی وجہ سے جماعت اسلامی بہت ڈینجر جماعت ہے. اہل حدیث کا اس سے کوئی ناتا واسطہ کچھ بھی نہیں ہے. جو آدمی اہل حدیث ہو کر کے ان سے رشتہ ناتا رکھتا ہے اور ان کے عقیدے کو صحیح کہتا ہے, یہ خود عقیدے کو جانتا نہیں, یاد رکھیے ان کے عقیدے سے ہم کو بہت دور رہنا ہے. بہرحال دیکھیے یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں اور عقیدہ بالکل صاف ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب بات آئی تو دیکھیے بخاری کی ایک دو روایتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. بخاری کی ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 3670 پر 1 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے تھے محمد ابن حنفیہ, تو ان کا نام تھا. تو کہتے ہیں کہ قلت لأبی, میں نے اپنے ابو حضرت علی سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابو جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے لوگوں میں, تمام لوگوں میں. یہ کن سے پوچھ رہے ہیں اور کون پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد بن حنفیہ پوچھ رہے ہیں اپنے باپ سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جواب کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابو بکر, سب سے بہتر آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ثم من, کہتے ہیں اس کے بعد کون؟ تو کہا کہ ثم عمر, کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان, میں ڈر گیا کہ اب تیسرے نمبر پر عثمان کا نام لیں گے, اسی وجہ سے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے بعد کون, میں نے ڈائریکٹ کہا ثم انتا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ ہی ہے نا, آپ کا نمبر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ما انا الا رجل من المسلمین, بیٹے میں تو صرف مسلمانوں کا ایک آدمی ہوں. دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, یہ بخاری کی حدیث ہے. تو محمد بن حنفیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ سمجھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے, تو اسی وجہ سے میں ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ ہیں نا. تو کہا کہ نہیں, میں تو مسلمانوں کا ایک آدمی. یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, لیکن بالکل الٹا شیعہ کرتے. خود اسی وجہ سے یاد رکھیے شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر ہی نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا میں بہت سارے لوگوں کی طرف نسبت تو کرتے ہیں, لیکن ان کے عقیدے پر, ان کے منہج پر, ان کے طریقے پر نہیں ہوتے. اسی وجہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے, چاہے کتنوں بولے اس سے کیا لینا دینا ہے. تو یہ بات ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, حدیث نمبر 3904 کے اندر, اسی حدیث کے اندر یہ بات ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا, دنیا میں رہے یا تو آخرت اختیار کریں, اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کیے. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گیا کہ یہ رونے لگے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں کہا تھا کہ ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالہ, کہ لوگوں میں اپنے مال اور اپنے صحبت ساتھ رہنے کے ذریعے سے مجھ پر سب سے بڑا احسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. سب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر احسان کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال کے ذریعے سے اور صحبت ساتھ رہ کر کے مجھ پر سب سے زیادہ کس نے احسان کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
اور کہا کہ اگر میں کسی کو دنیا میں خلیل بناتا تو ضرور حضرت ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے اسلام کے بھائی ہیں، وہ میرے اسلامی بھائی ہیں۔ اور پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس مسجد کے پورے دروازے بند کر دیے جائیں گے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، ان کا دروازہ کھلا رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، اب ہم کو معلوم ہوا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، کیونکہ وہ اس وجہ سے رو رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بخاری کی اور حدیث ہے، حدیث نمبر 3660 پر 2 میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات السلاسل ایک جنگ ہوئی، ایک لشکر ہوئی، لشکر کے ساتھ بھیجا، تو اس کے بعد آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ ہیں، محبوب جن سے میں محبت کرتا ہوں عائشہ ہیں۔ تو کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے ابو۔ ان کے ابو کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کئی لوگوں کا نام ذکر کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر صحابی کو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویہ صحابہ کرام کا اس طرح تھا اور آپ کا اس طرح سے میل جول صحابہ کرام سے تھا کہ ہر صحابی سمجھتے تھے کہ مجھ سے زیادہ کسی سے شاید محبت نہیں کرتے۔ جب پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ سب سے زیادہ میں محبت حضرت عائشہ سے کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے۔ ایک دن مسلم کی حدیث ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کہا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون روزے کی حالت میں صبح کیا ہے؟ یہ ہم لوگ حدیث سنے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پھر کہا کہ آج کون جنازہ کے ساتھ گیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول میں گیا۔ پھر کہا کہ آج کون مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ آج کون مریض کی عادت کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں جس آدمی کے پاس جمع ہو جائیں تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا۔ تو دیکھیے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ ایک بار بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3660 پر ایک بار حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے لگے۔ کس طرح آ رہے ہیں؟ اپنا کپڑا کا ایک کونا اٹھائے ہوئے ہیں اور جلدی جلدی آ رہے ہیں اور ان کا گھٹنا جو ہے دکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوری سے دیکھ کر کے اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ تمہارا ساتھی کسی سے لڑا ہوگا۔ یہ اس حالت میں آ رہے ہیں کہ کپڑا اٹھا کر کے اپنا گھٹنا ان کا نظر آ رہا ہے، جلدی جلدی آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ تمہارا ساتھی آج کسی سے لڑائی ہو گئی ہوگی۔ آئے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھگڑا ہو گیا، کچھ انبن ہو گئی ہے، میں نے جلدی سے ندامت کیا یعنی افسوس کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگا، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اسی وجہ سے جلدی جلدی میں آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہوئی وہ بھی سوچے سمجھے اور ندامت کیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چلے گئے، گھر میں دیکھے کہ نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ کہاں گئے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوں۔ آئے اور انہوں نے سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا تھا اس وقت،
کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ میں نے معافی مانگا تھا لیکن معاف نہیں کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنے ٹیک کر کے کھڑے ہو گئے، گھٹنا ٹیک کر کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے شفقت کرنے لگے ان پر، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی پہلے غلطی ہو گئی۔ دیکھیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ انا کنت ازلم، اے اللہ کے رسول میں نے ہی ظلم کیا، 2 بار اس طرح کی، اور کیسے کیا حالت تھی، گھٹنے زمین پر رکھ کر کے، گھٹنے زمین پر رکھ کر کے۔ حالانکہ آپ سوچئے کہ کیا ہوا تھا، وہ جانے، مشاجرات میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن غور کیجئے کہ غلطی ہو گئی، معافی طلب کی، معافی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پورا واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسے بدلا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے 2 بار کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ظلم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے معافی مانگا تھا، معاف نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کہا اے ابو بکر اللہ تم کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا، معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ یہ 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ پھر جب یہ مسئلہ ہوا، گھٹنے ٹیک لیے اور کہے کہ میں نے ہی ظلم کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس مجھ کو بھیجا، میں نے جو کچھ بھی کہا تم لوگوں نے مجھ کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے، تم لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا، لیکن یہ ابو بکر ہیں میری تصدیق کیا، مجھ کو سچ سمجھا، مجھ کو سچ سمجھا اور مجھ کو اپنے مال سے میری مدد کیا، تم لوگ میرے اس ساتھی کو ستانا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا نہیں، تکلیف نہیں دیا۔ سوچیے کتنا تقوی اور کتنا رحم دل تھے، اللہ اکبر۔ ایک بخاری کی اور ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3660 پر 3 کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بکری کو چرانے والا آدمی تھا، ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا فوکس لومڑی آیا اور بکری کو لے کر چلا گیا، پیچھا کیا تو لومڑی نے کہا کہ آج تم مجھ سے چھڑانے کے لیے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، درندوں کے دن کیا کرو گے؟ دیکھیں لومڑی نے کہا درندے والے دن یعنی قیامت کے دن کیا کرو گے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر کہا ایک آدمی بیل پر سوار ہے اور بیل کو لے جا رہا ہے اور مار رہا ہے، تو بیل نے بولا کہ میں اس وجہ سے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم میرے پیٹھ پر سوار ہو کر کے مارو، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے لومڑی کیسے بول رہا تھا اور بیل کیسے بول رہا تھا؟ یہ واقعہ بولنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو لوگوں نے سبحان اللہ کہا، لوگوں نے صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انی اومن بہ و ابو بکر و عمر، کہا کہ دیکھو میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو بھیڑیا نے بات کیا اور بیل نے بات کیا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ اکبر اس وقت ابو بکر صدیق بھی نہیں تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے، اس مجلس میں تھے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس مجلس میں تھے ہی نہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اتنا ایمان میں پختہ تھے۔ اب کوئی آدمی کسی کے بارے میں غیر موجودگی میں ان کے بارے میں ضمانت دے سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک بات بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3660/6 کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے سنا ہے کہتے ہوئے آپ نے کہا کہ جو آدمی کوئی جوڑا چیز اللہ کے راستے میں دے دے تو قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے۔ قیامت کے دن جنت کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے اللہ کے بندے، ھذا خیر لک، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جنت کے کچھ دروازے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جہاد کرنے والے کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں تھے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ابو بکر، ایسے لوگ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ اللہ، تم بھی انہی میں سے ہو، میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہو جس آدمی کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنگ خیبر کے موقع پر صبح جنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو رات سے پہلے ایک دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اگر تفصیل سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 3701 کے اندر کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات ہم لوگ جاگ کر گزار دی، صرف اتنا کہنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، بات کیا دیکھیے، صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ صبح اس کو جھنڈا دوں گا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پوری رات بھر گزارے صحابہ کرام، اور یہ سمجھ رہے تھے، ہر ایک سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو جھنڈا دیں گے، یعنی سب اپنے آپ کو اس بات کا حقدار سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، سب کوئی حقدار یہ سمجھ رہے تھے۔ صحابہ عجیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ہم کو جنت میں انہی کا ساتھی بنائے، ان کا ساتھی بنائے، ہم کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہماری زبان کو ہمارے دل کو ان کے بارے میں اللہ پاک صاف رکھے، ان کے بارے میں نفرت ہمارے دل میں نہ پیدا ہو، زبان ہماری گندی نہ ہو جائے ان کے بارے میں۔ صحابہ کرام رات بھر گزارے اور صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگا دیا تو ٹھیک ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایت بھی ان کو کیا کہ سب سے پہلے کیا بولنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ پوری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ذریعے سے، اے علی، تیرے ذریعے سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو سفید اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سفید اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے ایک اور روایت سن کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہماری بات اور آئے گی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4416 کے اندر حضرت مصعب بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جب تبوک میں گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر کے مدینے میں رکھا، اپنا نائب بنا کر کے مدینے میں رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بچوں اور عورتوں میں آپ کا نائب بنا کر کے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو رہے ہو؟ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا مقام تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھے اسی طریقے سے تم میرے نزدیک وہ مقام رکھتے ہو. کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ تو اب اس کے بعد اور کیا چاہیے بھائی؟ اب اس کے بعد اور کیا چاہیے کہ اللہ اکبر کتنا عظیم مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ فصاحت اور بلاغت حضرت ہارون کے پاس ہے، اور اسی وقت کہے کہ ان کو بھی میرے ساتھ میرے معاملے میں ان کو ساتھ کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ بھیجا. تو یہ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو نبی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات یہ کہی تو کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ہارون تو نبی تھے. یہی تو شیعہ بھی کہتے ہیں. لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایک لفظ بھی کہا تھا. اس وقت یہ لفظ کہا تھا جس وقت کہا کہ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی. کہا کہ تم اسی طرح مقام رکھتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے. مسئلہ خلاص ہو گیا. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں سے افضل تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، تمام نبیوں موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل حضرت علی تھے. اور دلیل عجیب قسم کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گمراہی سے بچا کر رکھے، اور جو صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح طریقہ ہے صحابہ کرام کا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، اس کو سیکھنے کی توفیق دے، اور اسی پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.